السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت جماعت مکہ آئے اور یہ قبیلہ اججش نوعہ میں سے تھے اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثر وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے کچھ مورخوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ حضرت جماعت نے کہا، یہ آدمی کہاں ہے؟ شاید اللہ اس کو میرے ہاتھوں شفا فرما دے۔ حضرت جماعت کہتے ہیں، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں ان اوپری اثروں کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں اور اللہ جسے چاہیں میرے ہاتھوں شفا عطا فرماتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبے کا شروع کا حصہ 3 بار پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جماعت نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ لائیے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ادوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جماعت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ گیا۔ وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس آدمی نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمیں بیوقوف بنایا اور ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں گمراہ قرار دیا اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا، اس آدمی کو پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت جماعت کہتے ہیں کہ اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا اور میں نے اپنے جی میں کہا، میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس میں کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوجنے لگا، لیکن مجھے آپ سارے دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا۔ اگلے دن پھر ڈھونڈنے نکلا تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے۔ میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں آپ کے قریب آ بیٹھا اور میں نے کہا، اے ابن عبد المطلب، آپ نے میری اور متوجہ ہو کر فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو آپ کا بھی علاج کر دوں اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماروں کا علاج کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں کچھ بری باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں اور آپ نے ان کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان میں جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں اور ان کے خداؤں میں عیب نکالتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسے کام تو پاگل یا آصف زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔
اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا کہ اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کو دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا، اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں جنت ملیں گی۔ تو پھر میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر ان سے الگ ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن ادوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، وہ ان کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی بن ابو طالب کو پتہ چلا یہ اونٹ حضرت جماعت کی قوم میں کے ہے، تو انہوں نے فرمایا، یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب اونٹ واپس کر دیے گئے۔